مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اے پیغمبر اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اس کے لیے قربانی کیجیے۔ اسی طرح ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو کہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ کہہ دیں ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، میری قربانی، محیایا، میری زندگی، و مماتی، اور میرا اس دنیا سے جانا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ شعائر اسلام میں سے ہے، اسی طرح قربانی بھی ایک اہم فریضہ ہے جس کے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک تاکید فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس طاقت ہے قربانی کرنے کی، وسعت ہے، اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، وہ پھر ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ یعنی اس قدر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے شدید غصے کا اظہار کیا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینے کے اندر گزارے ہیں، اور آپ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اس کی تاکید فرمائی ہے، اور آپ نے خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔ یہ ایک انتہائی اہم فریضہ ہے، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی حالت حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ 3 چاند گزر جاتے تھے، 3 ماہ گزر جاتے تھے کہ ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا۔ یعنی تنگ دستی کا یہ عالم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر آپ کے گھر کے اندر فاقہ کشی، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی، اور بعض سال تو ایسے گزرے ہیں کہ آپ نے 1 سے زیادہ قربانیاں کی، 2 3 4 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں کی۔ اب وسعت سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس طاقت ہو، وسعت ہو۔ ہمارے یہاں وسعت اس چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ مہنگا موبائل لے لیا، گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، نیچے 125 ہے، اس کے بعد اگر کوئی پاس کوئی چیز ہوگی تو پھر ہمارے پاس وسعت ہوگی تو پھر ہم قربانی کریں گے۔ اس کا نام وسعت نہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھیں 1.5 لاکھ کا موبائل ہاتھ میں، نیچے 125 ہے، گھر میں اے سی لگے ہوئے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ اس دفعہ نہیں، ہماری طاقت نہیں ہے، اس لیے ہم اس دفعہ قربانی نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو، آپ ترجیح سمجھیں، یہ تو ایک شوق ہے نا،
نیکی کے اندر. یہ تو ایک جذبہ ہے نا، صحابہ کرام کا جذبہ. میں نے کھنگالا ہے صحابہ کرام کی زندگیوں کو. حالانکہ باوجود اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم، آپ نے اجازت دی ہے کہ بڑے جانور کے اندر اگر گائے ہے تو 7 حصے رکھے جا سکتے ہیں، اونٹ ہے تو 10 حصے رکھے جا سکتے ہیں. اجازت ہونے کے باوجود مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ کسی صحابی نے کوئی اس طرح حصے رکھ کے قربانی کی. پورا جانور ہی ذبح کر رہے ہیں اللہ کے راستے. اور ایک صحابی نے تو اس طرح کیا، شوق تھا نا، جذبہ تھا. عید الاضحیٰ کا دن ہے، صبح فجر کی نماز پڑھی اور جا کے اپنے جانور کو چھری پھیر ذبح کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا یہ تو عام گوشت کی طرح گوشت ہے، ذبح تو عید کی نماز کے بعد کرنا ہے، اب اس کی جگہ پہ اور کرو. یعنی ایک شوق ہے نا، جذبہ ہے کہ اس صحابی نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں چلو نماز پڑھ لوں بعد میں کر لوں. یہ جذبہ ہے صحابہ کرام کے اندر تھا، نیکی کیا. ہمارے اندر بھی یہ ہونا چاہیے. اب اس کی کچھ شرائط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط لگائی، فرمایا لا تذبحوا الا مسنًا، کہ جانور کے لیے شرط ہے کہ اس کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے ہو، 2 دانتا ہو. ہاں اگر نہیں مل رہا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ بھیڑ کا 1 سال کا اگر مل جاتا ہے تو اس کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے. یہ اس صورت کے اندر ہے کہ جب آپ کو جانور نہیں مل رہا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عیب گنوائے کہ جس جانور کے اندر وہ عیب ہوں گے وہ جانور اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرتا. بے عیب جانور اللہ کے راستے میں قربان کرتا. اور جب انسان بے عیب جانور تلاش کرے گا تو اس کو خود کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ میں جب اللہ کے حضور پیش ہوں نماز کے لیے، میں نے جب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے قیامت والے دن اللہ کے سامنے، میں نے جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اپنی قبر کے اندر، میں بھی تو کوشش کروں نا کہ میرے جو عیب ہیں وہ بھی ختم ہو جائے. قربانی یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اسی لیے علماء نے جو شرائط لگائی ہیں ان میں سے ایک شرط یہ لگائی ہے کہ انسان کا مال پاک ہو، حلال طیب مال ہو. اب طیب مال سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ میں کہڑا شراب بیچنا ہے، میں کہڑا جوا کھیلنا ہے. بہنوں کا حق کھا کر اس کے اوپر غاصب بن کے جو جانور ذبح کر رہا ہے یہ بھی حرام کا ہے. یتیم بھتیجوں کا مال کھا کر اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے یہ بھی حرام کا ہے. اور کئی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، میں جی ہر سال 3 لاکھ کا جانور کرنا. حضرت جی کتوں کر دیں؟ وہ جڑا اپنا مکان ہے نا وہ فلانی جگہ تھے میں وہ وقف کر دیتا ہے. اچھا وہ مکان کہاں سے آیا ہے؟ وہ میری بہن نے مجھے دی ہے. بہن دے رہی ہے تم کیوں نہیں دیتے؟ حلال طیب مال یہ شرط لگائی ہے شریعت نے، پاک مال ہو، پاکیزہ مال ہو، عیب والا مال نہ ہو. اسی طرح جانور کی شرط لگائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے عیب جس جانور کے اندر ہوں ان کی قربانی نہیں. پہلا عیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے العوراء بشین عورھا، کہ کانا جانور، بھینگا جانور جس کا بھینگا پن واضح ہو،
جو بھی عیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرط لگائی ہے کہ وہ عیب نہ ہو، وہاں پر یہ شرط لگائی ہے کہ وہ عیب واضح ہونا چاہیے، اگر واضح ہے تو پھر اس جانور کی قربانی نہیں۔ والمریضۃ بین مرضها، ایسا مریض جانور جس کا مرض واضح ہو، وہ کسی بیماری کی شکل میں ہو سکتا ہے یا زخم کی شکل میں ہو سکتا ہے، اس جانور کو زخم لگا ہوا ہے اور ایسا زخم جو بالکل واضح ہو، ایسا جانور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قربانی نہیں کرنی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والعرجاء بین ضلعها، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا جانور جس کی ہڈیوں سے میخ جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے، پورا جانور، دو دانتے جانور سے مراد ہے کہ جوان جانور صحیح سلامت ہو، بوڑھا جانور نہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب ہم جانور خریدنے کے لیے جا رہے تو آپ نے فرمایا اس کے کان اور آنکھیں اچھی طرح چیک کرنا، اور آنکھ کے اندر کیا چیک کرنا ہے؟ فرمایا کہ وہ بھینگا نہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نے کان چیک کرنا ہے، اس صحابی کو فرمایا کان چیک کرنا ہے تو پہلے یہ چیک کرنا ہے کہ کان پیچھے سے کٹا ہوا نہ ہو، آگے سے کٹا ہوا بھی نہ ہو، اور اس کے اندر ایسے چیر بھی نہ ہو۔ یہاں وپاری پتہ کیا کرتے ہیں، آندھنے جماندرو ہی میں دے، جماندرو ہی میں دے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کان کے اندر سوراخ نہ ہو۔ یہ سارے عیب جب واضح ہو جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی، بے عیب جانور۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جو آداب بتائے ہیں، آپ نے فرمایا جانور کو جب آپ نے ذبح کرنا ہے تو چھری کو اچھی طرح تیز کر لینا ہے کہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ اچھا کئی لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، جانور کو لٹا لیا، 5-7 بندے نے پڑے ہیں، اب کیا ہے جی وہ ایک بندہ جا رہا ہے جی چھری تیز کرنے کے لیے۔ اللہ کے بندو یہ کام پہلے کرنے والے، چھری کو اچھی طرح تیز کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جانور کے سامنے جانور کو قربان نہیں کرنا، جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہیں کرنا۔ یہ شرائط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی۔ اسی طرح گوشت کی تقسیم کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرائط بیان کی ہے، قرآن مجید نے کہا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ، غریب رشتہ داروں کو بھی دو، فقیروں کو بھی دو، مسکینوں کو بھی دو۔ لیکن اس کے اندر ہمارے ہاں جو مشہور ہے نا کہ اس کے 3 حصے کرنے ہیں برابر برابر، ایسی شریعت نے کوئی شرط نہیں لگائی۔ آپ اپنی ضرورت کے مطابق زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں، زیادہ بھی اپنے گھر کے اندر ضرورت کے مطابق رکھ سکتے ہیں، تھوڑا تقسیم کر سکتے ہیں، زیادہ تقسیم کر سکتے ہیں، تھوڑا گھر کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں ایک چیز کی طرف میں توجہ دلاؤں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے اوپر آپ نے عمل کر کے دکھایا۔ ایک شخص کے پاس طاقت ہے 4 قربانیاں کرنے کی، 5 قربانیاں کرنے کی، 10 قربانیاں کرنے کی طاقت ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ 10 کی 10 قربانیاں اپنے ہاتھ سے ہی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات ایسا بھی کیا ہے کہ آپ جانور لے کر آئے ہیں، پھر آپ نے وہ جانور صحابہ کرام کے اندر تقسیم کر دی، پورے جانور تقسیم کی۔ آپ کے پاس 5 قربانیاں کرنے کی طاقت ہے تو آپ کوشش کریں کہ چلو 2-3 قربانیاں کسی ایسے غریب مستحق شخص کو دیں کہ وہ خود
باعزت طریقے سے اس جانور کو ذبح کرے، باعزت طریقے سے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح جب تقسیم کی بات ہم کرتے ہیں نا، تو اس سے بات بھائی پتہ کیا مراد لیتے ہیں کہ ایک نے بڑا جانور کیتا ہے، ایک نے چھوٹا جانور کیتا ہے، اب یہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، لو جی تقسیم ہو گئی۔ یہ تقسیم نہیں ہے، تقسیم یہ ہے کہ آپ اس شخص کا خیال رکھیں جو سفید پوش ہے اور اس کے پاس طاقت نہیں ہے قربانی کرنے کی، آپ اس کے گھر تک پہنچا کے آئیں باعزت طریقے کے ساتھ۔ اسی طرح اگلی بات جو ہے وہ انتہائی توجہ طلب ہے۔ قربانی کرنے والا شخص اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو نمازی بنائے۔ میں نہیں فتویٰ لگاتا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کس کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہے، وہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن بے نماز شخص کے بارے میں محدثین نے، سلف صالحین نے، ائمہ کرام نے جو فتاوی جات دیے ہیں وہ اس قدر سخت ہیں کہ ایسے شخص کا ہر عمل خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے حساب نماز کا ہے، سب سے پہلے حساب نماز کا۔ اگر نماز کے اندر کامیاب ہو گیا تو اللہ اس کا حساب آسان کر دے، اور اگر نماز کے اندر ناکام ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا حساب پھر اللہ رب العزت مشکل کر دیں گے۔ یہ ہر سال 40 قربانیاں کرے، یہ ہر سال 30 قربانیاں کرے، یہ ہر سال 10 قربانیاں کرے، اس کا حساب اللہ رب العزت مشکل کر دے۔ اور اللہ رب العزت نے جس کا حساب مشکل کر دیا پھر اس کی نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے 4 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، 4 لوگوں کا۔ فرمایا کہ ان 4 قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں کرے گا، ان کو کسی کی سفارش کوئی نفع نہیں دے گی۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین۔ ان کا جرم کیا ہے؟ یہ جہنم کے اندر جل رہے ہیں۔ ان کا ساتھی، پڑوسی، دکاندار، گھر کے ساتھ رہنے والا، محلے دار، گلی کے اندر رہنے والا، وہ پوچھے گا کہ وہ فلاں صاحب کی طرح، جی میں تو جنت کے اندر چلا گیا ہوں، وہ میرا پڑوسی تھا۔ بتایا جا کہ وہ جہنم میں ہے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ وہ پھر اپنے جہنمیوں، پڑوسیوں سے پوچھیں گے، دوستوں سے پوچھیں گے، گلی والوں سے پوچھیں گے، محلے والوں سے پوچھیں گے کہ تم کیوں جہنم کے اندر چلے گئے؟ اور وہ اپنا جو پہلا جرم بتائیں گے، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس نے سال بعد 1.5 لاکھ کا جانور قربان کر دی ہے، 2 لاکھ کا قربان کر دی ہے۔ دن کے اندر 5 مرتبہ اللہ رب العزت اس کو بلاتے ہیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ یہ 5 وقت کے اندر تھوڑا سا وقت اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتا، اور 24 گھنٹوں میں سے وقت کتنا لگتا ہے؟ زیادہ اگر انسان انتہائی اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرے تو 2.5 گھنٹے لگتے ہیں 5 نمازوں کے اوپر۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو جو حکم دیا ہے اس میں بھی اللہ رب العزت نے پہلے نماز کا ذکر کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے نماز پھر قربانی۔ اسی طرح جہاں دوسری جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں بھی پہلے نماز ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، اے پیغمبر کہتے ہیں میری نماز، وَنُسُكِي، میری قربانی۔ پہلے نماز کا ذکر ہے پھر قربانی کا ذکر ہے۔ اس لیے کرے قربانیاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی نماز کا محاسبہ کریں، اپنی نماز کو اچھا کریں۔ اسی طرح جس پیغمبر کی یہ سنت ہے، جس سنت کو آپ تازہ کر رہے ہیں، اس کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، اس پیغمبر کا عقیدہ کیا تھا،
ساری زندگی اس پیغمبر نے اسی عقیدے کے اوپر گزاری ہے، مارے کھائی ہیں، آگ کے اندر گئے ہیں، لوگوں کے تانے سنے ہیں۔ کون سا عقیدہ تھا؟ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ قربانی خالص اللہ کے لیے، وہ عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر ہو یا کسی اور موقع کے اوپر ہو، وہ جانور ذبح کرنا ہو یا نظر ہو یا نیاز ہو، وہ خالص اللہ رب العزت کے لیے، اس کے اندر اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اکیلا اللہ رب العزت عبادت کے لائق ہے۔ جو بھی جس کو بھی شریعت نے عبادت کہا ہے وہ خالص اللہ رب العزت کا حق ہے۔ اسی طرح آخری بات، قربانی کرنے والے کے لیے انتہائی خاص طور پر اس دور کے اندر ضروری ہے، ویسے تو ہر عمل کے لیے، لیکن قربانی کرنے والے کو خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اخلاص ہو۔ یہاں کچھ لوگ اس لیے بھی قربانی کرتے ہیں کہ میرا شریکہ مینوں کی کہے گا، شریکہ کیا کہے گا، میری برادری کیا کہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے اللہ پھر اس کا عمل لوگوں کو دکھا دیتا ہے، لیکن کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تین قسم کے لوگ جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے جہنم کو بھڑکانا ہے، صرف یہ نہیں کہا کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کے اندر نیچے جہاں پہ تم تیل ڈالتے ہو جہنم کو بھڑکانے کے لیے، اس طرح آگ کو بھڑکانے کے لیے تم تیل ڈالتے ہو نا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان لوگوں کو اللہ رب العزت بطور ایندھن جہنم کے اندر پھینکے گا۔ یہ کوئی زانی نہیں ہے، شرابی نہیں ہے، چور نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے، یہ کوئی حرام کھانے والا نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ قاری صاحب ہیں، قاری صاحب، یہ سخاوت کرنے والا ہے، سخاوت کرنے والا۔ جانور لے آئے، اب پورے محلے کا چکر لگاتا ہے، لوگوں کو بلا بلا کے بتاتا ہے 3 لاکھ دا لے آندا ہے، میں 3 لاکھ دا۔ اور یہاں کس بات کا رونا روئیں، کس بات کا رونا رہے؟ یہاں مولوی باز نہیں آتے، سر پہ کالا ماما باندھا ہوا ہے، ساتھ ایک اینکر کو لیا ہوا ہے۔ مولوی صاحب کدھر جا رہے ہیں جی؟ مولوی صاحب قربانی خریدنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب وہ سارا شروع سے گھر سے لے کر واپس گھر میں قربانی لانے تک وہ ساری ویڈیو فیس بک کے اوپر چل رہی ہے، ٹک ٹاک کے اوپر چل رہی ہے، یوٹیوب کے اوپر چل رہی ہے۔ یہ کون حضرت صاحب ہے جی؟ مولوی صاحب ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ قربانی لینے کے لیے، قربانی لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ کے بندو اخلاص کدھر گیا؟ عمل اللہ کے لیے خاص ہو۔ قربانی کرنے والا یہ سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں نشر کرنا اور لوگوں کو بتانا اور پھر گلیوں کے اندر گھمانا روزانہ، بچیں اس چیز سے۔ کہیں یہ میرا 2 لاکھ 1.5 لاکھ، کہیں میں یہ میرا 3 لاکھ اللہ رب العزت ردی کی ٹوکری میں ڈال کر کل قیامت والے دن جس جانور کے بارے میں یہ بھروسہ کیے بیٹھا ہوں کہ یہ مجھے جنت میں لے کے جائے گا، کہیں یہی جانور مجھے میری جہنم میں جانے کا سبب نہ بنے۔ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح میں چاہتا ہوں کہ میرا جانور بے عیب ہو، شریعت نے یہ شرط لگائی ہے، اسی طرح مجھے اپنے آپ کو بے عیب کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح حرام کمائی سے بچیں۔ اسی طرح قربانی کرنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نمازی بھی بنائے اور اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے۔ اللہ ہمارے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔